ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک لڑکی رہتی ہے جس کا نام ایمان ہوتا ہے۔ ایک دن وہ کھیلتے کھیلتے ایک جنگل میں پہنچتی ہے اور وہاں پر جنگل میں وہ ایک چمکتے ہوئے پتھر کو دیکھتی ہے۔ پتھر سے بہت زیادہ روشنی نکل رہی ہوتی ہے جس کو دیکھ کر ایمان بہت حیران رہ جاتی ہے۔ ایمان اس پتھر کے قریب جاتی ہے اور اس پتھر کو اٹھا لیتی ہے۔ جیسے ہی ایمان اس پتھر کو اٹھاتی ہے تو پتھر میں چمک اور زیادہ بڑھ جاتی ہے اور پتھر کی جادوئی طاقتیں اور سامنے آ جاتی ہیں۔ اور جیسے ہی ایمان اس پتھر پر اپنا ہاتھ پھیرتی ہے تو پتھر سے جگنو کی طرح روشنی اڑنے لگتی ہے جو ایمان کے ہاتھ کو بھی روشن کر دیتا ہے۔ ایمان یہ سب دیکھ کر بہت حیران ہوتی ہے اور خوش بھی ہوتی ہے۔ ایمان جادوئی پتھر لے کر اپنے گاؤں میں آتی ہے۔ پتھر کی روشنی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ گاؤں میں یہ خبر پھیل جاتی ہے۔ تمام گاؤں والے ایمان کے گرد اکٹھے ہو جاتے ہیں اور بہت حیران ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے ایسا پتھر کبھی نہیں دیکھا ہوتا۔ جادوئی پتھر کو دیکھ کر گاؤں والے حیران ہوتے ہیں لیکن سب لوگ خوش بھی بہت ہوتے ہیں کیونکہ انہیں ایسا لگتا ہے کہ یہ جادوئی پتھر شاید ان کے گاؤں میں کوئی خوشیاں لے آئے اور ان سب کو خوشیاں فراہم کرے۔ ایمان اس پتھر کو پھر سے ہاتھ میں اٹھاتی ہے اور محسوس کرنا چاہتی ہے کہ آخر اس کا استعمال کیسے کیا جائے۔ وہ رات کو پتھر کو اٹھا کر اپنی آنکھیں بند کرتی ہے اور محسوس کرتی ہے۔ پتھر سے وہ خواب دیکھتی ہے جو کہ حقیقت ہو جاتے ہیں جس سے ایمان کو اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ پتھر کو کس طرح سے استعمال کیا جائے۔ خواب میں جادوئی پتھر ایمان کی زندگی میں جانوروں کو لاتا ہے جو کہ ایمان کے بہت اچھے دوست بن جاتے ہیں اور ایک پارٹی بھی ہوتی ہے جس میں ایمان اور اس کے سارے دوست چاندنی رات میں رقص کر رہے ہوتے ہیں اور چائے کی پارٹی چلتی ہے۔ خواب میں جادوئی پتھر ایمان کو دکھاتا ہے کہ ان کے گاؤں میں پتھر کے ذریعے خوشحالی لانے کے لیے اور پیار اور محبت بڑھانے کے لیے گاؤں والوں کو بہت بڑی قربانی دینی ہوگی جس میں ان کو بہت مل جل کر محنت کرنی ہوگی۔ جادوئی پتھر تمام گاؤں والوں کو ایک چیلنج دیتا ہے تاکہ اس سے پتہ چل سکے کہ گاؤں والوں میں کتنی ہم آہنگی اور کتنا پیار ہے۔ جادوئی پتھر تمام گاؤں والوں کا امتحان لیتا ہے اور امتحان میں سب گاؤں والے مل جل کر ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں اور بالکل بھی ایک دوسرے کو اکیلا نہیں چھوڑتے بلکہ متحد ہو کر ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں۔ اس طرح تمام گاؤں والے جادوئی پتھر کا دیا ہوا چیلنج بہت جلد مکمل کر لیتے ہیں۔ سورج ڈوبنے پر جادوئی پتھر آخری مرتبہ چمکتا ہے اور گاؤں والوں کے تعاون اور نیک نیتی کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ ایمان اور اس کے گاؤں والے جادوئی پتھر کا شکریہ کا اظہار کرتے ہیں۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ نیک نیتی، تعاون اور محبت کے ذریعے ہم اپنی بڑی سے بڑی مشکلات کو حل کر سکتے ہیں اور ہمارے دل میں جو چمکتا ہے ہماری مدد کرتا ہے۔